اردو تقاریر کے ہمارے 7ویں طالب علم درجہ خامسہ سے محمد انس بن محمد وسیم اسلم خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العظيم۔ جناب صدر، رب کائنات نے امت مسلمہ کو امتوں وسطا فرما کر اعتدال کا اعزاز بخشا، اور اسی اعتدال کی بنیاد پر ایسے قوانین و ضوابط مقرر کیے جن میں اجتماعیت، انفرادیت، وطنیت اور قومیت کے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھا گیا۔ سامعین دی محتشم، اسلام کے نظام سے ہٹ کر بہت سے نظام آئے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو یا سوشلزم، جاگیردارانہ ہو یا سرمایہ دارانہ، غرض یہ کہ تمام نظام انسانیت کو کامیاب نہ کر سکے، کیونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام تھے، جبکہ اسلام کا نظام وہ مصور کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ساتھ بقائے انسانیت بھی مضمر ہے۔ برادران اسلام، قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعمال کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ سود ہے، اور اسی کے پیش نظر رب لم یزل نے حرم الربا فرما کر سود جیسے عمل کبیر جو کسی بھی معاشرے کے لیے زہر حلاہل سے کم نہیں، اس کی حرمت پر مہر ثبت کی۔ صاحبان علم و دانش سود کے جسے عربی میں ربا کہتے ہیں، اس کا معاشرے کے لیے محب و مہلک ہونا قرآن و سنت کی بے شمار آیات بینات سے ثابت ہے۔ چنانچہ جب میں عالمگیر آفاقی کتاب مبین کو پڑھتا ہوں تو رب لم یزل کا کلام کہیں یمحق اللہ الربا فرما کر سود کی نحوست اور بے برکتی پر ناطق ہے، تو کہیں وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ فرما کر ترک سود کو بقا ایمان کے ساتھ مشروط کرتا ہے، تو کہیں سود خوروں کے لیے جہنم کے ٹھکانے کو اولئک اصحاب النار سے واضح فرما دیتا ہے۔ معزز علماء اکرام، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب سیرت النبی کی اوراق پلٹتا ہوں، آپ کے عمل کو دیکھتا ہوں، تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو چھوڑنے کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا فرمودات پڑھتا ہوں تو بحوالہ ابن ماجہ کتاب التجارات باب التغلیظ فی الربا میں آپ اسے ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ قرار دیتے ہیں۔ عزیزان ملت، ان معروضات کے ضمن میں اگر میں عرض پاکستان کا جائزہ لوں تو تباہی اور بربادی کا نقشہ نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ مقصد جس کے حصول کے لیے لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، وہ مقصد خدا کی زمین پر خدا کا نظام تھا، وہ مقصد قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق سود سے پاک نظام معیشت کا تھا، لیکن بدقسمتی سے نظام اسلام کی بجائے وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَغَلُّهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کے مزاج آل یہود کا نظام نافذ ہوا، اور یوں ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہوئے۔ شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا ہے تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ جناب والا، آج سے 1450 سال قبل ہادی عالم نے سود کے جو معاشی اور معاشرتی نقصانات بتلائے، آج کے عالمی حالات ان کے حرف بحرف سچا ہونے پر شاہد ہیں۔ ورلڈ بینک کا IMF کے یہودی شکنجے نے دنیا کو ملک اور مملوکیت، ظلم اور مظلومیت میں بانٹ دیا۔ پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا مجموعی قرض 596 کھرب تک پہنچ چکا ہے، اور ہر سال 25% ہم سود کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ اس تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ اس سودی نظام کو اختیار کرنا ہے جسے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ آئیے آج یہ قحط کریں، اس نظام کی ذلت انگیزیوں کو امت کے سامنے آشکارا کریں گے، اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت کی رہنمائی کریں گے، کیونکہ ہم نے اس دور غلامی سے نفرت کی ہے، ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے بغاوت کی ہے۔ تم بھی ملت کی تباہی میں ہو
شریک کہ تم نے بھی اغیار کے سانپوں کی حمایت کی ہے. انقلاب آئے گا اور ہر ظلم مٹ جائے گا. رحمت خداوند نے ہر دور میں عنایت کی ہے. وما علینا الا البلاغ.